حضرت ابو سعد اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے برا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کرنا زنا سے کیسے برا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور غیبت کرنے والا غیبت کرنے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ جس کی اس نے غیبت کی ہو وہ نہ اسے معاف کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا رب مجھے معراج پر لے جا رہا تھا تو میں نے رستے میں ایسے لوگ دیکھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت پامال کرتے تھے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلا کہ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت نادم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے لوگوں نے پوچھا حضرت ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہو اور اپنی برائیاں چھپاتے ہو، تو اس سے منع کیا گیا۔ اگر آپ لوگوں کی غیبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نہ تو کسی کی غیبت چغلی کریں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔